بازو رندوں کے دل میں تو جھانکو فتویٰ بازو اندر سے وہ نہیں ہے جو باہر لگتا ہے. رندوں کے دل میں تو جھانکو فتویٰ بازو اندر سے وہ نہیں ہے جو باہر لگتا ہے. اور ساری بات اشاروں میں تلمیحوں میں کی ساری بات اشاروں میں تلمیحوں میں کی مجھ کو رضا تو ہو نہ ہو شاید لگتا ہے. ساری بات اشاروں میں تلمیحوں میں کی مجھ کو رضا تو ہو نہ ہو شاید لگتا ہے. بھیڑ بھاڑ سے شور سے مجھ کو ڈر لگتا ہے. چمن کا ایک تنہا سا گوشہ گھر لگتا ہے. جی خزاں کو مورد الزام کیسے ٹھہراؤں میں منتظر تھا کہ آئے تو میں بکھر جاؤں. خزاں کو مورد الزام کیسے ٹھہراؤں میں منتظر تھا کہ آئے تو میں بکھر جاؤں. مجھے اجالے سے خوش آتی ہے یہ ظلمت شب مجھے اجالے سے آتی ہے مجھے اجالے سے خوش آتی ہے یہ ظلمت شب کہ رات ہی کو تو آتے ہیں وہ دبے پاؤں. مجھے اجالے سے خوش آتی ہے یہ ظلمت شب کہ رات ہی کو تو آتے ہیں وہ دبے پاؤں. اور زمیں سموئے پڑی ہے یہ کیسے کیسے چاند زمیں سموئے پڑی ہے یہ کیسے کیسے چاند فلک کو چھوڑ دوں اب اس میں ہی سما جاؤں. نگاہ ناز نہیں تو ذرا سی دل جوئی نگاہ ناز نہیں تو ذرا سی دل جوئی بتا میں در سے تیرے خالی کیسے اٹھ جاؤں. سنا ہے یوسف کنعان بک رہا ہے کہیں سنا ہے یوسف کنعان بک رہا ہے کہیں متاع جان کے بدلے خرید لے آؤں. بہار کرتی ہے دیوانہ سارے عالم کو بہار کرتی ہے دیوانہ سارے عالم کو ہجوم عاشقاں چھٹ جائے گر تو میں جاؤں. اس کا آخری شعر ہے کہ کھلی تھی آنکھ ابھی گہری نیند سے میری کھلی تھی آنکھ ابھی گہری نیند سے میری ابھی تو رات ہے باقی لو پھر سے سو جاؤں. بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت شکریہ. اس سامعین اگر خاموش رہیں گے تو پھر مزہ نہیں آئے گا. یہ داد بھی تو ملنی چاہیے نا. جو شاعر اچھا شعر آپ سنتے ہیں تو اس پہ داد دیں، اگر نہیں اچھا نہیں لگتا تو فریاد کریں، کچھ تو کریں. لگتا ہے آپ کو نیند آئی ہوئی. اچھا، اب میں دعوت کلام دوں گا ہمارے بہت ہی پیارے مربی سلسلہ مرزا محمد افضل صاحب. ان کے دو شعر میں عرض کرتا ہوں، پنجابی کے ہیں. ساری رات نہ بھولیا کوئی اتھرو اتھرو ڈلیا کوئی سجدے کر کر نیر بہائے غم دے مارے رلیا کوئی. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی خوبصورت آواز سے بھی نوازا ہے، تو اگر ہو سکے تو لحن سے بھی پڑھیں. تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جو دو شعر حمیدی صاحب نے پڑھے ہیں، اس کا جو حاصل جو 3 شعر تھے یہ، ان میں سے حاصل کلام اگر میں کہوں تو تیسرا شعر ہے، وہ میں پیش کر دیتا ہوں. کہ انہوں نے پڑھا کہ ساری رات نہ پلیا کوئی اتھرو اتھرو ڈلیا کوئی سجدے کر کر نیر بہاوے غم دے مارے رلیا کوئی.
اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ رات دے پچھلے پیر اچانک، رات دے پچھلے پیر اچانک عرش دا بوا کھلیا کوئی، تے ساری رات نہ بھلیا کوئی، اتھرو اتھرو ڈلیا کوئی۔ میں تو چونکہ مکرم محترم مہمان خصوصی کو سننے آیا ہوں، اس لیے ایک غزل کے چند اشعار اور پھر پنجابی کا ایک چند شعر انشاءاللہ آپ خدمت میں پیش کرتا ہوں، تاکہ میں دیکھ رہا ہوں میرے نہایت عزیز دوست افضال نوید بھی موجود ہیں، تو ان لوگوں کو سننے میں جو لطف ہے وہ اپنا ہی ہے۔ آپ کی اجازت سے سر کہ رختے جاں اختصار میں رکھنا، رختے جاں اختصار میں رکھنا اور اب نہ خود کو حصار میں رکھنا، رختے جاں اختصار میں رکھنا اور اب نہ خود کو حصار میں رکھنا، عمر کٹ جائے ان کی چوکھٹ پہ، عمر کٹ جائے ان کی چوکھٹ پہ، زندگی انتظار میں رکھنا، عمر کٹ جائے ان کی چوکھٹ پہ، زندگی انتظار میں رکھنا، اور ہجر آ جائے جس کو راس یہاں، ہجر آ جائے جس کو راس یہاں، اس کو کیا اضطرار میں رکھنا، ہجر آ جائے جس کو راس یہاں، اس کو کیا اضطرار میں رکھنا۔ اور یہ شعر آپ کی نظر میرے دوست افضال کے نظر کرنا متائے جاں ایسے، نظر کرنا متائے جاں ایسے، کچھ بھی نہ اختیار میں رکھنا، نظر کرنا متائے جاں ایسے، کچھ بھی نہ اختیار میں رکھنا، اور دیکھنا بے ادب نہ ہو پائیں، آپ کی توجہ، کہ دیکھنا بے ادب نہ ہو پائیں، آنسوؤں کو شمار میں رکھنا، دیکھنا بے ادب نہ ہو پائیں، آنسوؤں کو شمار میں رکھنا۔ اور آخری شعر ہے کہ وصل ہو ہجر ہو قیامت ہو، وصل ہو ہجر ہو قیامت ہو، خود کو ان کے دیار میں رکھنا، وصل ہو ہجر ہو قیامت ہو، خود کو ان کے دیار میں رکھنا، اور رخت جاں اختصار میں رکھنا، اب نہ خود کو حصار میں رکھنا۔ یہ اچھا میں دیکھتا ہوں، یہ 3 شعر آپ کی نظر کہ چلی جو بات بھی ان سے تو اشتہاروں میں، چلی جو بات بھی ان سے تو اشتہاروں میں، اور تمام رات رہی گفتگو اشاروں میں، چلی جو بات بھی ان سے تو اشتہاروں میں، اور تمام رات رہی گفتگو اشاروں میں، اور عجیب نشہ سا اس عالم سکوت میں تھا، عجیب نشہ سا اس عالم سکوت میں تھا، ہر ایک لمحہ تھا گویا میرا بہاروں میں، ہر ایک لمحہ تھا گویا میرا بہاروں میں، جو آہ نیم شبی تھی وہ رنگ لائے گی، جو آہ نیم شبی تھی وہ رنگ لائے گی، وہ لکھ رہا ہے میرا نام اپنے پیاروں میں، جو آہ نیم شبی تھی وہ رنگ لائے گی، وہ لکھ رہا ہے میرا نام اپنے پیاروں میں، اور چلی جو بات بھی ان سے تو اشتہاروں میں، تمام رات رہی گفتگو اشاروں میں۔ یہ پنجابی کے 3-4 شعر پیش کر دیتا ہوں۔ تیرے نال جدوں دی لائیے مینوں راس محبت آئیے،
تیرے نال جدوں دی لائیے مینوں راس محبت آئیے تیرے نال جدوں دی لائیے مینوں راس محبت آئیے اج یاد سجن دی آئیے اکھ اتھرو ڈل ڈل آئیے اج یاد سجن دی آئیے اکھ اتھرو ڈل ڈل آئیے کچھ کہندے عشق سے آ پائے کچھ کہندے نے رسوائیے مینوں راس محبت آئیے میرے کال تے حال دا سورج اے میرے کال تے حال دا سورج اے مینوں چانن اے روشنائی اے مینوں چانن اے روشنائی اے اج یاد سجن دی آئی اے تیرا اذن ہووے تے دساں میں تیرا اذن ہووے تے دساں میں ہن کیڑی دولت پائی اے ہن کیڑی دولت پائی اے آخری شعر ہے کہ میں ہجر فراق دا عادی ساں میں ہجر فراق دا عادی ساں ہن وصل دی خبر کیوں آئی اے ہن وصل دی خبر کیوں آئی اے تیرے نال جدوں دی لائی اے مینوں راس محبت آئی اے جزاک اللہ میں ڈھونڈ کے مجھے اب یاد نہیں آ رہی کہ کون سی تھی کوئی مشاعرے میں پچھلے مشاعرے میں جو ادھر ہوا ہے جی وہ ملٹن میں جی وہ میں نے ایک خاص قافیے میں آپ نے اچھا وہ آ میرے حبیبی آ وہی تھی یہ اس کے 3-4 شعر آپ کی حکم پہ کہ رات ڈھل جائے نا حبیبی آ رات ڈھل جائے نا حبیبی آ منتظر ہوں اے خوش نصیبی آ رات ڈھل جائے نا حبیبی آ منتظر ہوں اے خوش نصیبی آ اور مجھ کو آسودگی عطا کر دے مجھ کو آسودگی عطا کر دے دور کر ہجر کی غریبی آ مجھ کو آسودگی عطا کر دے دور کر ہجر کی غریبی آ اور اوب جاؤں کہیں نہ جلدی میں اوب جاؤں کہیں نہ جلدی میں اے میری جان سے قریبی آ اوب جاؤں کہیں نہ جلدی میں اے میری جان سے قریبی آ اور زندگی کو رواں دواں کر دے زندگی کو رواں دواں کر دے دیر نہ کر میرے طبیبی آ زندگی کو رواں دواں کر دے دیر نہ کر میرے طبیبی آ اور آخری شعر ہے کہ کر مجھے اپنے آپ سے منسوب کر مجھے اپنے آپ سے منسوب آ میرے عہد کے صلیبی آ کر مجھے اپنے نام سے منسوب آ میرے عہد کے صلیبی آ اور رات ڈھل جائے نا حبیبی آ اور دور کر ہجر کی غریبی آ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا بہت خوبصورت شاعری یہ سامعین اب داد دینے پہ اتر آئے ہیں ہر کسی منڈیر پر اس نے ہے دیپک رکھ دیا تم نے آنکھیں موند لی تم کو نظر آیا نہیں
ایک اور شعر ہے کہ آؤ میرے چاند کی تم بھی پذیرائی کرو، آؤ میرے چاند کی تم بھی پذیرائی کرو، تم نے اڑتے جگنوؤں سے نور تو پایا نہیں۔ تو تشریف لاتے ہیں جناب پروفیسر مبارک احمد عابد صاحب۔ سب سے پہلے 2 شعر پیش خدمت ہیں کہ تیری تصویر اگر تیرا بدل ہو جائے، تیری تصویر اگر تیرا بدل ہو جائے، میری ہر شام ہی پھر شام غزل ہو جائے۔ تیری تصویر اگر تیرا بدل ہو جائے، میری ہر شام ہی پھر شام غزل ہو جائے، اور آج پھر آس بندی مجھ کو تیرے آنے کی، آج پھر آس بندی مجھ کو تیرے آنے کی، منہدم پھر نہ میرا تاج محل ہو جائے۔ اب آپ کے سامنے 2 غزلیں تحت لفظ پیش کروں گا اور ایک ترنم سے پیش کروں گا، ٹوٹل یہ آج کا یہ مشاعرے میں جی۔ اس سہانے موسم میں محو یاس لگتے ہو، اس سہانے موسم میں محو یاس لگتے ہو، اس نے کچھ کہا ہوگا تم اداس لگتے ہو۔ اس سہانے موسم میں محو یاس لگتے ہو، اس نے کچھ کہا ہوگا تم اداس لگتے ہو۔ اور شعر عرض کیا ہے، تم ہو میری دنیا میں چاند جیسے دریا میں، تم ہو میری دنیا میں چاند جیسے دریا میں، کتنے دور رہتے ہو کتنے پاس لگتے ہو۔ تم ہو میری دنیا میں چاند جیسے دریا میں، کتنے دور رہتے ہو کتنے پاس لگتے ہو، اور گاہ تم برستے ہو گاہ تم ترستے ہو، گاہ تم برستے ہو گاہ تم ترستے ہو، خود ہی ابر لگتے ہو خود ہی پیاس لگتے ہو۔ اور شعر غور فرمائیے کہ دفعتاً تمہارے بھی ہونٹ کپ کپاتے ہیں، دفعتاً تمہارے بھی ہونٹ کپ کپاتے ہیں، تم بھی درد فرقت سے روشناس لگتے ہو۔ دفعتاً تمہارے بھی ہونٹ کپ کپاتے ہیں، تم بھی درد فرقت سے روشناس لگتے ہو، اور تم تو میرے سورج ہو برف کے جزیروں میں، تم تو میرے سورج ہو برف کے جزیروں میں، تلخیوں کی دنیا میں تم مٹھاس لگتے ہو، اور کیا ہوا تمہیں عابد وہ اگر پریشاں ہے، کیا ہوا تمہیں عابد وہ اگر پریشاں ہے، تر ہے رخ پسینے سے بدحواس لگتے ہو۔ کیا ہوا تمہیں عابد وہ اگر پریشاں ہے، تر ہے رخ پسینے سے بدحواس لگتے ہو، اور اس سہانے موسم میں محو یاس لگتے ہو، اس نے کچھ کہا ہوگا تم اداس لگتے ہو۔ اور ایک اور غزل ہے، ترنم سے پیش کرتا ہوں۔ جب تک مجھے تمہارے بچھڑنے کا شک رہا، جب تک مجھے تمہارے بچھڑنے کا شک رہا، پاؤں تلے زمین نہ سر پر فلک رہا۔ جب تک مجھے تمہارے بچھڑنے کا شک رہا، پاؤں تلے زمین نہ سر پر فلک رہا، اور جس سمت میں نے دیکھا وہ سورج تھا روبرو، جس سمت میں نے دیکھا وہ سورج تھا روبرو، میرے دھیان کا سفر اس شخص تک رہا، اور کرب و بلا کا مار کا برپا ہے آج بھی، کرب و بلا کا مار کا برپا ہے آج بھی، منصور ہے صلیب پہ اب تک لٹک رہا۔ اور شعر ہے کہ دیکھا ہے میں نے درد کی باہوں میں درد کو، دیکھا ہے میں نے درد کی باہوں میں۔ آپ نے کبھی کسی خاتون کو جو بڑی دکھی ہو اپنے بیٹے کا جنازہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے دیکھا ہو تو اندازہ لگائیں۔ دیکھا ہے میں نے درد کی باہوں میں درد کو، آنسو کی آنکھ سے بھی تھا آنسو ٹپک رہا۔
देखा है मैंने दर्द की बाहों में दर्द को, आंसू की आंख से भी था आंसू टपक रहा, और खुशबू किसी गुलाब हवेली में सो गई। खुशबू किसी गुलाब हवेली में सो गई, और मौजाए नसीम है सहरा में थक रहा। और तुझसे कहा था आईनों का खेल तू ना खेल, तुझसे कहा था आईनों का खेल तू ना खेल, अब खिड़कियां समेट ले क्यों है झिझक रहा, क्यों है झिझक। तुझसे कहा था आईनों का खेल तू ना खेल, अब खिड़कियां समेट ले क्यों है झिझक रहा। और गौर फरमाइए, आबिद है हर गुलाब के अंदर भी एक गुलाब, आबिद है हर गुलाब के अंदर भी एक गुलाब, हर दिल में एक और भी है दिल धड़क रहा। आबिद है हर गुलाब के अंदर भी एक गुलाब, हर दिल में एक और भी है दिल धड़क रहा। अब क्या आपने फरमाया था, कोई फरमाइश? अच्छा, उसके कुछ शेर मुझे याद है जी। वो ये 1966 की नज़म है, जब मैं बीए में पढ़ता था। और उस ज़माने में वो हज़रत मुस्लिम मऊद का इंतकाल या वफ़ात हुई थी 1965 में। तो उसके बाद फरवरी सन 1966 में पहला जलसा मुस्लिम मऊद मस्जिद मुबारक में हुआ था। तो उसमें मुझे मौका मिला, तो खुदा ताला ने उस मौके को कबूल फरमाया और बड़ी मशहूर हुई। बच्चे बच्चे पढ़ते फिर थे। मैंने कई दफ़ा लतीफ़ा भी सुनाया है कि वो बच्चे पढ़ रहे थे तो एक शेर भूल गए रास्ते में। मैंने उन्हें बता दिया भाई ये है। कहता तेनों के पता। मैंने कहा जी, मैंने कहा मैंने मिसबाह में पढ़ा था। अच्छा जी, अब मैं वो नज़म जो है सुना, तो उसके कुछ शेर मुझे याद है। ए फजले उमर तेरे औसाफ़े करीमाना, ए फजले उमर तेरे औसाफ़े करीमाना, बतला ही नहीं सकता मेरा फ़िक्रे सुखनदाना। हर रोज़ तो तुझ जैसे इंसान नहीं लाती, हर रोज़ तो तुझ जैसे इंसान नहीं